السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو لمحات، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انتہائی مقبول، انتہائی مقدس، انتہائی مبارک ایام ہے۔ ان دنوں میں ایک روزہ اگر آپ رکھیں گے نا تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور ان دنوں میں جو رات آ رہی ہے، ہر رات کا ثواب اتنا ہے گویا شب قدر میں عبادت کی ہو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اس پہلے عشرے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جتنا ہو سکے ان دنوں میں عبادت کرنے کی، خوب نفلی عبادات ہو، روزے ہو، صدقات ہو، تلاوت قرآن ہو، گناہوں سے بچنے کی خوب کوششیں ہوں، سب کرنا چاہیے، اور راتوں میں بھی خوب عبادت کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ الحاجت ہو، قضاء عمری ہے، یا اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان سب کا اہتمام اس پہلے عشرے میں خوب کر کے اللہ کو خوب منانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوست بزرگوں، اس پہلے عشرے میں عرفے کا دن آتا ہے۔ عرفے کے دن کی مقبولیت کا اور اس کے تقدس کا تو کیا کہنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کے بارے میں فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1162، حالانکہ احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عجیب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ جو عرفے کا روزہ ہے نا، عرفے کا روزہ 1 سال کے گزشتہ، یعنی گزشتہ 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عرفے کے دن کا روزہ رکھ کر ہم گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ کتنا مبارک یہ دن ہے اور کتنی مبارک اس کی گھڑیاں ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس دن کو وصول کرنے کی اور اس دن کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خود بھی، دوست یار بھی، ملنے جلنے والے جو رشتہ دار ہیں اور اپنے گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں، سب کو اس کی تلقین کرنا چاہیے کہ وہ اگر پہلے پورے عشرے کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، تو کم سے کم عرفے کے دن کا تو روزہ ضرور رکھیں اور اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا کس ملک کے حساب سے ہے؟ جس دن حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، حج کا چونکہ بڑا رکن ہے، عرفہ جب وقوف عرفہ ان کے ملک کے حساب سے جب 9 تاریخ ہوتی ہے نا، وہ لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، حج کا بڑا رکن ادا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اسی دن گھر پہ روزہ رکھنا ہے عرفے کا دن، یا اپنے ملک کے حساب سے جب عرفے کا دن ہوگا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، تب رکھنا ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے بھی ہیں۔ دوستو بزرگو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اسلامی جو مہینہ چل رہا ہے، اسلامی جو تاریخ چل رہی ہے، جب ہم اپنے ملک کے حساب سے روزے رکھتے ہیں رمضان کے، اپنے ملک کے حساب سے ہم قربانی کرتے ہیں، جب 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، ہم اپنے ملک اور شہر کے حساب سے نمازوں کے اوقات متعین کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، جب سارا کے سارا اپنے ملک کے حساب سے ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ بھی اپنے ملک کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھنا ہے، نہ کہ سعودی کے حساب سے۔ اپنے ملک میں جب 9 تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی، جیسے اس سال 2021 میں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، عید کا دن جو ہوگا 10 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہوگی وہ بدھ کے دن آ رہی ہے، بدھ کے دن عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر ہے، تو اس سے ایک دن پہلے منگل کے دن ہمارے ملک میں ہندوستان، پاکستان، یہ جو بر صغیر کے ممالک ہیں، وہاں ذی الحجہ کی 9 تاریخ منگل کے دن ہے، اس لیے ہمیں منگل کے دن یہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین کے سارے کام سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔